الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا صدق الله العظيم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ پہنچ جاتے ہیں اور آپ کا قیام مدینہ میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ لوگ اکیلے جماعت کی شکل میں جوق در جوق آپ کی ملاقات کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ ان ملاقات کرنے والوں میں یہود مدینہ کے وہ یہودی اور یہودیوں میں بھی خاص ان کے علماء، ان کے بڑے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کی زیارت کے لیے تشریف لا رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں۔ ان یہودیوں میں بہت سے یہود وہ تھے جو ایمان لے کر آ گئے، ان کی تقدیر میں ہدایت کی دولت تھی، اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت دی۔ تو ان علماء یہود میں جو ایمان لے کر آئے تھے، ان میں کچھ کے حالات ہم اس سے پہلی والی مجلس میں سن چکے۔ اور اکثر یہود وہ تھے، زیادہ تر یہود وہ تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے باوجود، اپنی کتاب میں لکھی ہوئی باتوں کی تصدیق ہو جانے کے باوجود وہ ایمان نہیں لائے، بلکہ آپ کی مخالفت میں رہے، آپ کی دشمنی میں رہے۔ تو مدینہ میں گویا یہودیوں کی ایک دشمنی بڑھ گئی۔ اسی طرح مدینہ میں ایک نیا گروپ تیار ہوا، ایک نیا فرقہ تیار ہوا، جن کا سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا۔ یہ گروہ جن کو منافق کہا گیا، منافق یعنی وہ لوگ جو زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں اور دل میں کفر بھرا ہوا ہوتا ہے، ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن حقیقتاً وہ مسلمان نہیں ہوتے، بلکہ ان کے دل میں ایمان کی، اسلام کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی دل میں بھری ہوئی ہوتی ہے۔
اس طرح کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے، اور اس طرح کے لوگ آج بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے، کہ جن کے نام بھی مسلمان جیسے، جن کا حلیہ بھی مسلمان جیسا، لیکن ان کے دل میں ایمان کی، اسلام کی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی بھری ہوئی ہے، جن کو منافق کہا گیا۔ قرآن نے ان کے بارے میں کہا کہ وہ منافق لوگ جہنم کے بالکل نیچے درجے میں رہیں گے، یعنی سب سے بڑا عذاب ہوگا۔ جہنم کے اندر جو آگ جل رہی ہے، تو جو اوپر کے حصے میں ہوں گے ان کو آگ کا اثر کچھ کم ہوگا، لیکن جہاں سے آگ جل رہی ہو بالکل اس کے پاس، یعنی اس کے اندر نیچے جن لوگوں کو ڈالا جائے گا اور جن لوگوں کو وہاں عذاب ہوگا وہ منافق لوگ ہوں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ تو مدینہ میں ایک گروہ منافقوں کا تیار ہوا۔ گویا یوں کہا جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ المکرمہ میں تھے، آپ کے دشمن صرف کفار مکہ تھے، ایک ہی لوگ آپ کے دشمن تھے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے ہیں، وہاں آپ کے تین دشمن، کفار مکہ تو دشمن تھے ہی، اور مدینہ آنے کے بعد بھی ان کفار مکہ نے آپ کو چین سے رہنے نہیں دیا، بلکہ مدینہ آ کر آپ پر حملہ کیا۔ تو پہلے دشمن مدینہ میں کفار مکہ، دوسرے یہود، اور تیسرے منافق۔ گویا دو دشمن اور بڑھ گئے۔ یہودیوں کی دشمنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت سخت تھی ہی، لیکن منافقوں کی دشمنی اس سے زیادہ سخت۔ گویا یوں کہا جائے کہ منافق وہ لوگ تھے جو آستین کے سانپ تھے، ظاہر میں کلمہ پڑھنے والے، ظاہر میں مسلمان نظر آنے والے، ظاہر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بیٹھنے والے، جب تک وحی کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا نہیں دیا گیا، وہاں تک جو ہے ان یہودیوں کی لسٹ اور ان کی فہرست بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھی، یہاں تک کہ آپ کو بتلا دیا گیا کہ آپ کے یہاں آس پاس میں کون کون منافق ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی منافقوں کے نام حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلائے بھی تھے کہ ہمارے یہاں کون کون منافق ہے نام کے ساتھ۔ اسی وجہ سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صاحب السر یعنی بھیدی آپ کا لقب ہے، کہ بھید کی باتیں، ایسی باتیں جو عام طور سے سب کو نہیں بتائی جاتی، راز کی باتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلاتے تھے۔ اس وجہ سے آپ کو کہا گیا صاحب السر۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافقوں کی فہرست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب مدینہ میں کسی کا انتقال ہو جاتا تو آپ دیکھتے کہ حضرت حذیفہ جنازے کی نماز میں شریک ہے کہ نہیں۔ اگر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے کی نماز میں شریک ہوتے تو حضرت عمر بھی شریک ہوتے۔
ایک مرتبہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی فہرست کے بارے میں حضرت عمر نے دریافت کیا کہ اے حذیفہ، میں تم سے یوں نہیں پوچھتا کہ منافقوں کی فہرست میں کن کن لوگوں کے نام، البتہ مجھے اتنا بتلا دے کہ اس فہرست میں کہیں میرا نام تو نہیں۔ یعنی حضرت عمر کو اپنے ایمان کی اتنی زیادہ فکر تھی کہ کہیں میرا نام تو منافقوں میں نہیں۔ تو مدینہ کے اندر ایک گروہ منافقوں کا بڑھ گیا، جن کو آستین کے سانپ کہا گیا، ظاہر میں کلمہ پڑھنے والے اور دل میں کفر رکھنے والے۔ تو ان منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ پہنچے ہیں تو اس وقت آپ مدینہ سے گزر رہے تھے، مختلف محلوں سے، مختلف لوگوں کے علاقوں سے گزرتے ہوئے آپ جو ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے پاس جب پہنچے ہیں تو آپ کی اونٹنی وہاں بیٹھ گئی، تو آپ نے وہاں قیام فرمایا۔ تو ایک مرتبہ آپ جو ہے گزر رہے تھے کہ عبداللہ ابن ابی کا مکان آیا، تو آپ وہاں تھوڑی دیر ٹھہر گئے کہ عبداللہ جو ہے گھر سے نکل کر مجھے اگر بلائے گا یا رسول اللہ آپ تشریف لاؤ مکان میں، تو میں اس کے مکان میں جاؤں گا۔ اس غرض سے آپ وہاں اس کے مکان کے سامنے تھوڑی دیر ٹھہر گئے، لیکن عبداللہ نے بلانا تو دور کی بات، باہر بھی نہیں نکلا، اور اندر سے اس نے کہلوایا کہ آپ جو ہے ان لوگوں کے پاس جائیے جن لوگوں نے آپ کو مدینہ بلایا ہے، مدینہ آنے کی دعوت دی ہے، میں نے آپ کو نہیں بلایا مدینہ۔ اس نے اس طرح کی بے ادبی والا معاملہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مدینہ کے انصار کو کہی کہ عبداللہ نے اس طرح کا رویہ اختیار کیا، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور معذرت چاہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ جو ہے عبداللہ کو معاف فرما دیں، اور اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ آپ ابھی مدینہ تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت مدینہ والوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم مدینہ کا سردار، مدینہ کا بادشاہ عبداللہ ابن ابی کو بنائیں گے، اور یہ فیصلہ بھی ہو چکا تھا، بس بنانے کی دیر تھی، اور عبداللہ کو مدینہ کا سردار بنانے ہی والے تھے کہ آپ ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے تو اس کی سرداری ختم ہو گئی، نبی آ گئے، ساری سرداری ختم، ساری لیڈرشپ ختم، اب صرف نبی کی بات چلے گی۔ تو وہ بادشاہ بننے والا تھا، سردار بننے والا تھا، آپ کی آمد کی وجہ سے وہ سردار بننے سے رہ گیا، اس وجہ سے اس کو حسد اور جلن پیدا ہو گئی کہ اس نبی کے آنے سے میری سرداری ختم ہو گئی، اس وجہ سے اس نے یہ رویہ اختیار کیا ہے، آپ جو ہے عبداللہ ابن ابی کو معاف فرما دیں۔ تو یہ عبداللہ ابن ابی نے محنت کر کر کے اپنا ایک گروہ تیار کیا، اندرونی محنت کی، اور بہت سارے لوگوں کو اپنا ہم خیال بنایا، اور یہ گروپ تیار ہوا جن کو منافق کہا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا مدینہ میں کفار مکہ تو دشمن تھے ہی، یہود بھی دشمن ہو گئے اور کچھ منافق بھی تیار ہو گئے، یہاں تک کہ ان منافقوں کی اور ان یہودیوں کی کوشش بھی یہی ہوا کرتی تھی کہ کس طرح
ہم جو ہے مدینہ کے انصار کے اندر جھگڑا کراوے، لڑائی کراوے، ان کے اندر نا اتفاقی ہو، تاکہ جو یہ نبی آئے ہوئے ہیں ان کی جو عزت ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس طرح کی ان کی مدینہ میں محنت رہا کرتی تھی۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے مدینہ کے دو بڑے قبیلے اوس اور خزرج، یہ دو بڑے قبیلے آپس میں لڑائی میں مشغول تھے اور برسوں سے، صدیوں سے لڑائی ان کی جاری تھی، اور ایسی لڑائی اور ایسی نا اتفاقی تھی کہ ان کو ملانا بڑا مشکل تھا۔ اگر دنیا کا مال بھی ان پر خرچ کر دیا جائے تب بھی ان کا آپس میں ملنا مشکل تھا۔ ایسی حالت تھی اوس اور خزرج کی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ قرآن نے ان کی حالت بیان کی کہ ایسی حالت تھی کہ وہ آپس میں مل جاوے ناممکن جیسی بات، اتنی خطرناک ان کی لڑائی آپس میں تھی اوس اور خزرج کی، اور صدیوں سے لڑائی چل رہی تھی، اور کوئی مرتا تو اپنی اولاد کو وصیت کر کے مرتا کہ بیٹا میں جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد تو ان سے بدلہ لینا۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور اوس کے لوگ مسلمان ہوتے ہیں، خزرج کے لوگ مسلمان ہوتے ہیں، اور آپس میں ان کا بھائی چارہ ہوتا ہے اور ایسے ملتے ہیں کہ وہ صدیوں کی لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں اور آپس میں محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور یہ عبداللہ ابن ابی یہ خزرج ہی کا ایک آدمی تھا، ان کا سردار تھا۔ تو ان یہودیوں کی اور منافقوں کی یہ محنت ہوا کرتی تھی کہ کس طرح اوس اور خزرج میں پھر سے لڑائی ہو جاوے، دوبارہ لڑائی چالو ہو جاوے۔ ایک مرتبہ اوس اور خزرج کے لوگ آپس میں بیٹھ کر محبت کی باتیں کر رہے تھے۔ ایک یہودی وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا کہ یہ دونوں قبیلے کے لوگ آپس میں بیٹھ کر محبت کی باتیں کر رہے ہیں، جن کے درمیان میں محبت پیدا ہونا بڑا مشکل تھا، آج یہ محبت کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اس یہودی نے دوسرے ایک یہودی کو تیار کر کے بھیجا کہ جاؤ ان کے درمیان میں جا کر ان کو پرانی باتیں یاد دلاؤ، ان کی پرانی لڑائیاں یاد دلاؤ، تاکہ وہ پرانی باتیں سن کر وہ آپس میں پھر سے لڑنا شروع کر دے۔ تو یہودی جاتا ہے اور پرانی باتیں شروع کر دیتا ہے کہ وہ ایک زمانہ تھا اور تمہارے درمیان میں اس طرح کی لڑائی تھی، اور یہ لوگ تم کو اس طرح مارتے تھے اور یہ لوگ تم کو اس طرح مارتے تھے، اور اس طرح کی باتیں کرنے لگا۔ تو اس کی وجہ سے اوس اور خزرج میں پھر سے دوبارہ لڑائی کا ایک ماحول پیدا ہو گیا اور دونوں طرف سے تلواریں نکلنا شروع ہو گئی۔ پرانی باتیں سن کر پرانی لڑائی یاد آ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی خبر پہنچی، آپ فوراً تشریف لے گئے اور جا کر ان کو اللہ سے ڈرایا اور اپنے ایمان کی طرف ان کو اس اللہ کی نعمت یاد دلائی کہ تم کس حال میں تھے اور اللہ نے تم کو کفر سے نکال کر ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور آج پھر تم پرانی جاہلیت والی بات کو یاد کر کے لڑ رہے ہو اور اس یہودی کی بات میں آ رہے ہو، حالانکہ تم اوس اور خزرج تھے اور اللہ نے تمہیں انصار کا لقب دیا، اب تم مدینہ کے انصار ہو۔ وہ لوگ بات سن کر رونے لگے اور آپس میں ایک دوسرے سے معافی تلافی کرنے لگے کہ ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم پرانی باتوں کو یاد کر کے لڑنا شروع کر دیا۔
اللہ رب العزت نے اس اوس اور خزرج کو انصار کا لقب دیا۔ انصار کا معنی مدد کرنے والا، کہ انہوں نے مکہ سے آنے والوں کی ایسی مدد کی کہ جس کی مثال پیش کرنا قیامت تک مشکل ہے۔ قیامت تک کے لوگ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے آج بھی مدینہ کے اندر جو عرب انصار کی اولاد میں سے ہے، ان کے اندر یہ جذبہ، مدد کرنے کا جذبہ اور کھلانے کا جذبہ اور خدمت کا جذبہ آج بھی موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن مدینہ میں بڑھ رہے تھے، جس طرح آپ کے اوپر ایمان لانے والے بھی بڑھ رہے تھے۔ ان یہودیوں نے دشمنی کے اندر ایک پروپیگنڈا اور کیا کہ ہم نے جو ہے ان مکہ سے آنے والوں پر جادو کر دیا ہے، اور ایسا جادو کیا ہے کہ ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوگی، ان کے یہاں کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوگا۔ ایک مدت تک تو ایسا ہوا، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں لڑکا پیدا ہوا، تو جو مہاجرین تھے، جو مکہ سے آئے ہوئے تھے، وہ اس پر بڑی خوشی ظاہر کرنے لگے کہ وہ یہودیوں کی بات غلط ثابت ہوئی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے یہاں کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، اور آپ نے اس بچے کا نام عبداللہ رکھا، عبداللہ ابن زبیر، اور آپ نے جو ہے کھجور چبا کر اس کی جو ہے گٹی جو ہے اس بچے کے منہ میں ڈالی۔ یہ بھی ایک سنت طریقہ ہے کہ بچے کے منہ میں پہلی چیز کسی بزرگ کے منہ والی کھجور جو ہے اس کے منہ میں ڈالی جاوے۔ کسی اللہ والے کے پاس کھجور جو ہے چبوا کر ان کے لعاب والی، ان کے تھوک والی کھجور جو ہے اس بچے کے منہ میں رکھی جاوے، تاکہ اس بزرگ کے تھوک کا اثر اس بچے کے منہ میں پہنچے اور اس کی وجہ سے وہ بچہ نیک صفت بنے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح بچے کے منہ میں کھجور کی ایک ٹکڑی یا اس کا ایک دانہ چھوٹا سا اس بچے کے منہ میں رکھا کرتے تھے، جس کو تحنیک کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام عبداللہ رکھا۔ اس عبداللہ کی ماں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، جن کے یہاں مدینہ میں پہلا بچہ پیدا ہوا۔ یہاں تک کہ مدینہ کے اندر جو مکہ سے لوگ پہنچے تھے وہ بیمار ہونے لگے، کیونکہ مدینہ کی آب و ہوا اس وقت اچھی نہیں تھی، اور مکہ والے جو ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے ان میں بہت سے لوگ بیمار ہونے لگے تھے۔ آب و ہوا راس نہیں آئی، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ہوا راس نہیں آئی، دوسری جگہ رہنے کے لیے گیا لیکن وہاں ہوا راس نہیں آئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مکہ والے بیمار ہو رہے ہیں اور مکہ کو یاد کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرض کرنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور آپ کی دعا قبول ہوئی، اور مدینہ کی آب و ہوا صاف ستھری ہو گئی۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا کی کہ اللہ مکہ والوں کے دل میں مدینہ کی محبت ڈال دے، اور مکہ سے زیادہ محبت ڈال دے۔ لوگ مکہ کو یاد کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی۔ تو اس طرح مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہاجرین یعنی جو ہجرت کر کے آئے تھے وہ، اور انصار جو مدینہ کے تھے وہ مل جل کر رہنے لگے، اور یہاں سے اسلام پھیلنا شروع ہوا۔ اور آگے کس طرح اسلام پھیلتا ہے اور کیا کیا محنتیں ہوتی ہے، جس کو انشاءاللہ ہم پھر سنیں گے۔